الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء ہے یہ، اور سورۃ الشعراء سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 29 سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک، یعنی 29 نمبر کی آیت سے لے کر کے 37 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے درسوں سے معلوم ہے آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بطور عبرت اور بطور نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ خاص طور سے یہ نصیحت مکہ کے مشرکین کے لیے ہے، اور عام طور پر یہ نصیحت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور کل کے درس میں آپ کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مضبوط دلیلوں کی روشنی میں فرعون اور ان کے درباریوں کے سامنے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کا خالق و مالک ہے، مشرق و مغرب کا رب وہی ہے، وہی مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں کوئی کسی خطے کا بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن کائنات پر صرف رب کی حکمرانی ہے۔ اور فرعون کو یہ بتلا دیا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ جب فرعون ہر طرح سے لاجواب ہو گیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مملکت کا باغی قرار دینے کی کوشش کی۔ دراصل اس روئے زمین پر جتنے بھی مشرکین ہیں یا جتنے بھی لوگ اب تک آئے ہیں جنہوں نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم رب ہیں، ان تمام لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ضرور رہا ہے قطعی طور پر کہ اس پورے کائنات کا خالق، مالک اور ہستی جو اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ ہر ایک کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس پورے کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، لیکن وہ معبود نہیں سمجھتے تھے۔ فرعون کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پورے کائنات کا خالق و مالک اور تنہا ایسی ہستی سمجھتا تھا جو پورے کائنات کو چلا رہے ہیں، لیکن اپنے مملکت میں، اپنے سیاسی اقتدار میں وہ کسی کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا یہ سوچنا تھا، اس کا یہ ماننا تھا کہ اس کی جو مملکت ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس کا جو ملک ہے، اس میں صرف اسی کی حکمرانی ہونی چاہیے، اس کا قانون سب سے آخری قانون ہونا چاہیے، اور وہ جو بول دے وہ آخری حیثیت ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ بات ہر جگہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر کہیں کی ذمہ داری مل گئی تو وہ اپنی بات کو سب سے آخری بات سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا اور انسان کی فطرت میں سے ہے، لیکن فرعون کے اندر یہ فطرت بہت زیادہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جو وہ قانون بنائے اس قانون پر کسی کا قانون نہ چلے، وہ جو حکم دے اس کے حکم پر کسی کا حکم نہ چلے، وہ جو بول دے اس کی بات آخری ہو، بس یہی وہ سمجھتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیمانڈ کیا کہ تم نے جو ایک عرصے سے بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور ان کو اپنے کسٹڈی میں لے رکھا ہے، اس کو آزاد کرو اور ہمارے ساتھ چلتا کرو۔ یہ جو ڈیمانڈ تھا ڈائریکٹ اس کی سیاست کے اوپر، اس کے حکمرانی کے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ لہذا اس نے فوراً کہا کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو، تم جو ڈیمانڈ کر رہے ہو، اگر اس ڈیمانڈ سے باز نہیں آئے تو تم کو اپنے ملک کا باغی قرار دوں گا اور اس کے بعد تم کو قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اس نے یہ بات ڈائریکٹ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، میرے علاوہ اگر تم نے کسی کو اپنا معبود سمجھا، میرے علاوہ اگر کسی دوسرے کے حکم کو تم نے قابل اطاعت سمجھا، میرے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو سچا معبود ماننے کی کوشش کی، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تم کو قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اس نے دھمکی دے دیا کہ تم اگر اپنے ڈیمانڈ سے باز نہیں آئے، میرے مملکت کے اوپر تم نے حملہ کرنے کی کوشش کی، میرے حکومت اور میرے حکمرانی کے اوپر تم نے اگر قدغن لگانے کی کوشش کی، تو میں تم کو اس ملک کا باغی قرار دوں گا اور تم کو قید خانے میں ڈال دوں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس بات کو غور سے اور گہرائی سے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ تم مجھ کو قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کر رہے ہو، لیکن کیا اگر میں تمہارے سامنے اپنے رب کی نشانیوں کو واضح کر دوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو اسی وقت انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر میں نبی بن کر کے فرعون کے پاس جاؤں گا تو فرعون میرے جان کا دشمن بن جائے گا۔ کہا کہ وہ تمہارے جان کا دشمن نہیں بن سکتا ہے، دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری نگرانی کرتا رہوں گا، تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، اور دوسری وجہ یہ کہ میں تم کو دو ایسے معجزے دوں گا کہ جس معجزے کو دیکھنے کے بعد کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے ڈیمانڈ سے باز نہیں آؤ گے تو تم کو باغی قرار دے کر کے قید خانے میں ڈال دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح معجزہ تمہارے سامنے پیش کروں، کیا تو بھی تم مجھ کو قید میں ڈال دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں رب کی طرف سے کوئی واضح نشانی تمہارے پاس پیش کر دوں تو کیا تب بھی تمہارا یہی فیصلہ رہے گا؟ فرعون نے جب سنا موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو تو اس کے دل کے اندر واضح یہ بات ہو گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر بھی اس نے فوراً کہا فأت بہ ان کنت من الصادقین، تم جس معجزے کی بات کر رہے ہو، جو تمہارا رب تم کو معجزہ دے کر کے بھیجا ہے، ذرا اس معجزے کو دکھلاؤ۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دلائل کی روشنی میں بار بار اس بات کو پورے محفل میں واضح کر دیا تھا کہ فرعون جو اپنے آپ کو اپنی مملکت کا رب کہتا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا جو رب ہے وہ پورے کائنات کا رب ہے، اور وہ صرف پورے کائنات کا ہی رب نہیں بلکہ فرعون تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اگر وہ رب چاہے تو تم ایک سانس نہ لے سکو، اگر وہ رب چاہے تو تم دانے دانے کے لیے محتاج ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ بات واضح کر دیا اور فرعون کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے میں رسول ہوں اس بات کے دلیل کے طور پر مجھ کو معجزہ دیا ہے، فوراً اس نے کہا فأت بہ ان کنت من الصادقین، اگر تم کو تمہارے رب نے معجزہ دیا ہے، اگر تم رب العالمین کے رسول ہو تو معجزہ دکھلاؤ، معجزہ دکھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو ڈالا، فإذا هي ثعبان مبین، وہ ہو بہو اژدہا بن گیا، اجگر، جیسے ہی ڈالا اجگر بن گیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ تم معجزہ پیش کرو، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دربار میں لوگوں کے سامنے لاٹھی کو پھینک دیا، لکڑی کو پھینک دیا، اور جیسے ہی لکڑی کو پھینکا وہ ہو بہو اژدہا صاحب بن کر کے فرعون کی طرف ہی جانا شروع کر دیا، اور اس اژدہا کو دیکھ کر کے جہاں پورے درباری خوف اور دہشت میں پڑ گئے وہیں فرعون بھی پریشان ہو گیا اور فوراً موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ ذرا اس کو سنبھالو۔ جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پہ ہاتھ ڈال دیا اور جیسے ہی ہاتھ لگا پھر وہ لکڑی بن گیا۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فألقى عصاه، جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو ڈالا فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ثعبان بن گیا۔ یہ جو سانپ ہے اس کے لیے قرآن کریم میں اس واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے لکڑی کے سانپ بننے کے تعلق سے جو الفاظ آئے ہیں وہ 3 طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے حیۃ تسعیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالا حیۃ بن گیا، اور حیۃ جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، سانپ کے لیے آتا ہے کامن ناؤن، جیسے مین آتا ہے، اومین آتا ہے، بوائے آتا ہے، یہ سب کامن ناؤن ہے۔ ویسے ہی حیۃ بھی جو ہے وہ کامن ناؤن ہے جو ہر طرح کے سانپ کے لیے آتا ہے، میل ہو فیمیل ہو، موٹا ہو پتلا ہو بڑا ہو، جس طرح کا بھی سانپ ہو اس کے لیے عربی میں حیۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سانپ کے لیے جو دوسری جگہ جو لفظ آیا ہے اسی سانپ کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکا اور سانپ بنا، اس کے لیے دوسرا لفظ آیا ہے جان، اور جان کا مطلب ہوتا ہے پتلا باریک سانپ جو بالکل تیز رفتار اور پھرتیلا ہو، اس کے لیے جان کا لفظ آیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا جان ولا مدبر، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو پھینکا وہ بالکل پتلا اور تیز رفتار سانپ بن گیا۔ اور یہاں پہ جو ہے ثعبان کا لفظ آیا ہے، ثعبان کا مطلب ہوتا ہے اژدہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، ان تینوں الفاظ کے درمیان جو تطبیق ہے، جو جمع کی صورت ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی کو پہلے ڈالا تو پہلے وہ باریک سانپ تھا، اور معجزہ کے طور پر وہی باریک سانپ پھر جو ہے موٹا بن گیا اور اژدہا بن گیا،
اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالا تو وہ سانپ اگرچہ اژدہا ہی بنا، لیکن وہ اژدہا کی طرح سست نہیں تھا، بلکہ بہت تیزی سے وہ موومنٹ کر رہا تھا. اس کا جو موومنٹ تھا وہ سست والا نہیں تھا، بلکہ بہت تیزی سے پھرتی سے وہ موومنٹ کر رہا تھا، جس کو دیکھ کر کے فرعون اچانک دہشت زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو سنبھالو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پھر سے وہ لکڑی بن گئی. ابھی یہ معاملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا، ابھی اس معجزے کے اثر میں پورا کا پورا مجمع جو ہے مبتلا تھا. فرعون اور اس کے درباری ابھی اسی سانپ کے خوف اور دہشت میں پڑے ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دوسرا اٹیک کیا. فوراً اپنے ہاتھ کو یہاں ڈالا اور ڈال کر کے نکالا تو ہاتھ جو ہے بالکل چمکتا ہوا، ایسی چمک اور ایسی کرنیں اس ہاتھ سے نکل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے فرعون اور اس کے درباری، ان کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ساتھ دیتا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے، جو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. رب کے مقابلے میں پوری دنیا ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ساتھ دیتا ہے. فوراً پہلا معجزہ انہوں نے پھینکا اور ابھی وہ ختم ہوا تھا کہ فوراً ڈالا اور ہاتھ کو نکال دیا. ہاتھ جو نکالا تو ایسا چمکتا ہوا ہاتھ تھا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھی، اور وہ سارے کے سارے اثر قبول کر رہے تھے، اور سب کے سب حیرت زدہ، بالکل حیرت میں پڑ گئے تھے. فرعون یہاں پر پریشان ہو گیا. اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، دل کے اندر اس نے تسلیم کر لیا کہ یقیناً یہ اللہ کا رسول ہے. دل کے اندر اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا. لیکن باطل پرست کبھی بھی حق کو مانتے نہیں ہیں. یاد رکھیے، حق کبھی بھی سامنے آئے اس کے سامنے ہمارا سر جھک جائے، یہ ہماری اچھائی کی دلیل ہے. حق اگر ہمارے سامنے آیا، گردن اکڑی رہی، اپنے بڑے ہونے کا ہمارے اندر اگر یہ بات آ گئی تو وہاں پر سے پورا معاملہ چوپٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا وہی حال ہوتا ہے جو فرعون کا حال ہوا. جس طرح سے فرعون برباد ہوا، اسی طرح سے حق کے سامنے اکڑنے والا ہر حال میں برباد ہوتا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ پورے کے پورے درباری موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بالکل حیران ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، سب کے دل میں اثر کر گیا ہے، تو فوراً اس نے تیسرا پیترا بدلا. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. فوراً وہ درباریوں کی طرف مڑا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا اور ماہر جادوگر لگ رہا ہے، یہ تو بہت بڑا اور ماہر جادوگر لگ رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے اپنے جادو کے زور پر کہ تم کو تمہارے اس ملک سے نکال کر کے خود اس پر قبضہ کر لے. یعنی اس نے دو بات کہی. اس کو تو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ جو پبلک ہے، یہ جو عوام ہے، جو ہماری رعایا ہے، ہماری جو جنتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہمارا پتہ گول سمجھ لو، جو کچھ ہمارا اب تک چلتا بنتا چلا آ رہا ہے اس کی پوری جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گا. لہذا فوراً اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اپنے جادو کے زور پر تم کو اس ملک سے نکال دینا چاہتا ہے. حالانکہ دونوں باتوں کے اندر بڑا تضاد ہے. اگر وہ جادوگر ہے تو جادوگر مصر کے اندر بھرے پڑے تھے. ایک زمانے سے آپ جانتے ہیں کہ مصر جو ہے وہ جادوگروں کی بستی ہے، اس کو جادوئی شہر کہا جاتا ہے. کالا جادو اور ہر طرح کے جادو جو ہے وہ مصر کے اندر آج سے نہیں، زمانہ قدیم سے ہے، اور ہر دور میں وہاں جادوگر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان لوگوں نے بھی بہت سارے جادوگروں کو کھڑا کر دیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. تو مصر میں تو ہر جگہ جادوگر، اور جادوگر چاہے کوئی بھی ہو اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی. جادوگر چاہے کیا بھی کر لے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ایک جادوگر ایک بہت بڑے ملک کو فتح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے سے گاؤں کو بھی فتح نہیں کر سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی کو پریشان ضرور کر سکتا ہے، لیکن جادوگر کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پورے مملکت کو فتح کر لے. یہاں پر فرعون نے سراسر جھوٹ کہا، کیونکہ جادوگر تو خود لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اپنے جادوئی کمالات اور کرامات کو دکھاتا ہے، لوگوں سے اس کے بنیاد پر پیسے طلب کرتا ہے. جادوگر تو بس اتنا ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس نے جو یہ کہا
کہ یہ تم کو تمہارے شہر سے نکالنا چاہتا ہے، دراصل یہ بات بالکل برحق، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر ان کی نافرمانی کی گئی، ان کے باتوں کو اگر اگنور کیا گیا، ان کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھایا گیا تو یقینی طور پر ہمارا ملک بھی جائے گا، ہماری گدی بھی جائے گی، ہماری حکومت بھی جائے گی، اور ہمارا پورا رتبہ اور دبدبہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تم کو اس شہر سے نکالنا چاہتے ہیں، فماذا تأمرون، لہذا ہم کو مشورہ دو کہ آپ کیا کرنا چاہیے۔ اب اس نے اتنی بڑی بات کر دی، اب قید میں ڈالنے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ اور میری بات کو فرعون کے سامنے پیش کرو، فرعون تمہارا بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس روئے زمین پر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس وقت کسی کا کچھ بگڑے گا جب ہمارا رب چاہے گا۔ کوئی کسی کو 1 روپیہ کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اسی وقت کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے گا جب ہمارا رب چاہے گا۔ ہمارے رب کے چاہے بغیر نہ کوئی کسی کا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام یقینی طور پر رب کا رسول ہے، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ عموماً درباری لوگ جو ہوتے ہیں، حالی محالی جو ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ حق بات نہیں بولتے ہیں، حق بات سمجھنے کے بعد بھی نہیں بولتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی فطرت رہی ہے، اور یہی بات فرعون کے درباریوں کے اندر بھی تھی۔ اس نے یہ کہنے کے بجائے کہ یہ یقینی طور پر اللہ کے رسول ہیں اور ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت اور اتباع کی جائے، ایسا درباریوں نے بالکل نہیں کہا، بلکہ جی حضوری کیا۔ جو بڑی سرکار ہوتی ہے ان کی جی حضوری ہر دور میں کرتے لوگ چلے آئے ہیں، یہاں پر بھی اس نے جی حضوری کیا ان لوگوں نے۔ جب فرعون نے درباریوں سے مشورہ طلب کیا تو اس نے بھی فرعون کے ہی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا کہا ارجح و اخاہ، قالوا ارجح و اخاہ، ایک کام کیجئے، ابھی موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دیجیے، ابھی اس کو کچھ بھی مت کیجیے۔ ابھی جب اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، جب اتنا بڑا جادوگر ہے وہ، تو اب آپ اس کو کچھ نہیں کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، ابھی اس کے معاملے کو ابھی ہٹائیے، ابھی اس کو آپ چیلنج دیجیے کہ ہم جادوگروں کو جمع کریں گے اور اس کو تم کا مقابلہ کرنا ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا، قالوا، لوگوں نے کہا ارجح و اخاہ، موسیٰ اور اس کے بھائی کو ابھی چھوڑ دیجیے، وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، اور شہر میں کچھ ایسے لوگوں کو دوڑا دیجیے جو شہر میں یہ اعلان کر دے کہ جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں وہ سب فرعون کے دربار میں پہنچ جائیں۔ اس کے بعد کا معاملہ ہے جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ ہم ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس اتنا ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق پرست بنائے۔ اگر حق بات واضح ہو جائے، سر جھکنا وہاں پہ ایک دم ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی پہچان رکھی ہے، ایمان والوں کو یہی پہچان رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔